السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 12 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پورا یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ تنوین کے بعد حرف یعملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ من كان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مد متصل ہوگی، کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ من كان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ با حرف قلقلہ میں سے ہے، جب حرف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 زیر کی تنوین کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف یعملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ بل اکثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول
من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب. میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کے بعد حرف ملون میں سے میم ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد دال حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. تنوین کے بعد حرف ملون میں سے یہاں پر میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. وقف کی حالت میں زبر کو ساکن کر دیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ لام پر ہو پڑھی جائے گی. یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے. ہا کو بھی ساکن پڑھیں گے اور را کو بھی ساکن پڑھیں گے. وقف کی حالت میں یہاں پر را باریک پڑھی جائے گی. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. یہاں پر مد منفصل ہوگی، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زا آ گیا تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی پھٹا پڑھیں گے. تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. را وقف کی حالت میں پر یعنی موٹی پڑھی جائے گی. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے.
الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، میم مشدد میں بھی غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی۔ یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون۔